ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک عجیب چیز شروع ہو جاتی ہے، اور وہ عجیب چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی جانور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جنگل سے کھانا جمع کر کے لاتا ہے اور ذرا سا بھی اس کھانے سے دھیان ہٹنے پر وہ کھانا اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، کھانا کہاں گیا؟ ابھی تو میں لائی تھی، اتنی مشکل سے جمع کیا تھا تاکہ میرے بچے وہ کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ماں کھانا، بھوک لگی ماں کھانا۔ اب پھر سے مجھے جنگل جا کر اور کھانا جمع کرنا پڑے گا تاکہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ دھیرے دھیرے یہ چیز جنگل کے سبھی جانوروں کے ساتھ ہونے لگی۔ ارے موٹو ہپو، تم کیوں ناراض ہو؟ ارے زیبرا بھائی پوچھو مت، جنگل سے اتنی مشکل کے ساتھ اپنے لیے کھانا جمع کر کے لاتا ہوں، لیکن وہ کھانا بار بار چوری ہو جاتا ہے۔ ارے موٹو ہپو پوچھو مت، جنگل میں سبھی جانوروں کا یہی حال ہے۔ مجھ سے بھی 3 بار کھانا چوری ہو چکا ہے، مگر اب تک کسی نے بھی چور کو نہیں دیکھا۔ زیبرا بھائی ایک بات بتاؤں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کسی چور کا کام ہے۔ تو تم بتاؤ یہ کس کا کام ہے؟ زیبرا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی بھوت کا کام ہے۔ ارے کیا بھوت کا تو نام بھی نہ لو، مجھے بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم سب جانوروں کو مل کر شیر راجا کے پاس جانا چاہیے، وہی اس چوری کرنے والے بھوت کو اس جنگل سے بھگا سکتے ہیں۔ زیبرا اور موٹو ہپو سبھی جانوروں کو جمع کرتے ہیں اور شیر کی گفا کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ شیر کو اس چور بھوت کا بتا سکیں، کیونکہ شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جنگل اور جنگل کے سبھی جانوروں کا خیال رکھے۔ لیکن جب سبھی جانور شیر کی گفا کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ شیر تو جنگل میں ہے ہی نہیں، تو سبھی جانور واپس اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ سب جانور شیر کا 2 دن اور انتظار کرتے ہیں، لیکن شیر نہیں آتا تو سب جانور مایوس ہو کر جنگل چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب بار بار کھانا چوری ہونے سے تنگ آ جاتے ہیں، اور کچھ جانور تو بھوت کے ڈر سے بھی جنگل چھوڑ جاتے ہیں۔ سب جانوروں کے جنگل چھوڑ جانے کے کچھ دن بعد شیر واپس اپنے جنگل آ جاتا ہے۔ ارے اتنے دن بعد میں اپنے جنگل واپس آ ہی گیا، کیوں نہ ایک بار اپنے جنگل کا جائزہ لے لوں اور اسی بہانے سبھی جانوروں سے بھی مل لوں گا، دیکھوں تو سب جانور ٹھیک تو ہیں، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ یہ سب سوچنے کے بعد شیر جنگل کا جائزہ لینے نکل جاتا ہے۔ شیر پورا جنگل گھومنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، میں نے تو پورا جنگل چھان لیا لیکن کوئی بھی جانور نہیں دکھ رہا، آخرکار سبھی جانور گئے کہاں؟ شیر یہ سب سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک خرگوش شیر کے سامنے آ جاتا ہے۔ ارے شیر راجا، آپ کہاں گئے تھے؟ ارے دندو خرگوش، تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اصل میں ذرا اپنے بھائی سے ملنے دوسرے جنگل گیا تھا، آج ہی واپس لوٹا ہوں۔ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ آخر جنگل کے سارے جانور کہاں گئے؟ میں پورا جنگل گھوم چکا ہوں لیکن مجھے تمہارے سوا کوئی نہیں دکھا۔ ارے شیر راجا، سب جانوروں نے آپ کا بہت انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے تو سبھی جانور جنگل چھوڑ کر چلے گئے، بس اب میں اور کچھ اور جانور ہی بچے ہیں۔ کیا سبھی جانور جنگل چھوڑ کر چلے گئے؟ مگر کیوں؟ ارے شیر راجا، آپ کی غیر موجودگی میں جنگل میں ایک بھوت آیا تھا جو کہ سب کا کھانا چوری کر رہا تھا، جس سے سب جانور بہت تنگ آ گئے تھے، تو سبھی جانور مل کے آپ کی گفا آئے لیکن وہاں پر آپ نہیں تھے، تو سب جانوروں نے کچھ دن انتظار کیا لیکن آپ نہ آئے، تو سبھی جانور چوریوں سے تنگ ہو کر اور بھوت کے ڈر سے جنگل چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا تو یہ بات ہے، ویسے دندو خرگوش تم جنگل چھوڑ کر کیوں نہیں گئے؟ ارے شیر راجا، میرا کھانا کبھی چوری ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں اپنا کھانا اپنی سرنگ میں جمع کرتا ہوں، وہ چور بھوت کبھی میری سرنگ کے اندر تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ یہ بات سن کر شیر سوچ میں پڑ گیا۔ اگر یہ کوئی بھوت ہوتا تو اس کی سرنگ میں سے بھی کھانا لے جاتا، ضرور یہ کسی چور کی شرارت ہے،
مجھے اس چور کو پکڑنا ہوگا تاکہ جنگل کے سب جانور واپس آ سکیں۔ اچھا، یہ سب بتانے کے لیے تمہارا بہت شکریہ دندو خرگوش۔ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ جادوگر چوہا ابھی بھی جنگل میں ہے یا نہیں؟ وہ بھی جنگل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہاں شیر راجا، جادوگر چوہا ابھی بھی جنگل میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے دندو خرگوش، پھر ملتے ہیں۔ میں ذرا جادوگر چوہے سے ملنے جاتا ہوں، مجھے اس سے ذرا کام ہے۔ یہ بول کر شیر جادوگر چوہے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں شیر اور جادوگر چوہا دونوں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، اور شیر جادوگر چوہے کے پاس اس لیے بھی جا رہا ہوتا ہے کہ شیر جادوگر چوہے کی جادو کی مدد سے یہ پتہ لگا سکے کہ یہ چور بھوت اصل میں ہے کون۔ اتنے میں شیر جادوگر چوہے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ارے شیر راجا، آپ بہت دنوں کے بعد یہاں آئے، آج آپ کو میں کیسے یاد آ گیا؟ ارے نہیں جادوگر چوہے، میں ذرا کام سے دوسرے جنگل گیا تھا اور آج ہی واپس آیا ہوں تو سوچا تم سے مل لوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے جادو سے ذرا میری مدد کر دو۔ حکم کریں شیر راجا، میں اپنے جادو سے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جادوگر چوہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ سبھی جانور اس چور بھوت کی وجہ سے جنگل چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے جادو سے اس چور بھوت کا پتہ لگاؤ۔ بس اتنی سی بات؟ ارے شیر راجا، میں اپنے جادو سے بڑے بھوت کی چھٹی کر سکتا ہوں، بس مجھے 1 منٹ دو۔ ارے نہیں جادوگر چوہے، تم بس اتنا پتہ لگاؤ کہ وہ بھوت کون ہے اور کہاں ملے گا تاکہ میں خود اسے پکڑ سکوں۔ ٹھیک ہے شیر راجا، جیسا آپ کا حکم۔ بس اب آپ دیکھیں میرے اس جادوگر آئینے کا کمال۔ آنگڑو بانگڑو گلی گلی چو، وہ بھوت چور کون؟ آئینے بتا دے تو۔ ارے یہ تو کالو کوا ہے۔ آئینے، کیا یہ کالو کوا وہ چور بھوت ہے؟ نہیں، یہ کالو کوا چور تو نہیں، لیکن یہ چور کو جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ چور تمہیں کہاں ملے گا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے آئینے، یہ سب بتانے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تو دیکھ لیا شیر راجا، اس کالو کوے سے پوچھنا ہوگا۔ جادوگر چوہے، ویسے یہ کالو کوا کہاں ملے گا؟ شیر راجا، یہ کالو کوا ندی کنارے آم کے درخت پر رہتا ہے، یہ آپ کو وہیں ملے گا۔ تو ٹھیک ہے جادوگر چوہے، مدد کرنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ارے شیر راجا، وہ جادوگر چوہا ہی کس کام کا جس کا جادو کسی کے کام نہ آئے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو اب میں اس کالو کوے سے ملنے جاتا ہوں تاکہ میں اس بھوت چور کو پکڑ سکوں۔ ٹھیک ہے شیر راجا، اگر میری مدد کی پھر ضرورت پڑے تو ضرور بتانا۔ ہاں ضرور، اب میں چلتا ہوں۔ جادوگر چوہے سے یہ سب پتہ لگنے کے بعد اب شیر کالو کوے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ آخر یہ بھوت چور ہے کون۔ جب شیر ندی کنارے آم کے پیڑ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کالو کوا سو رہا ہے۔ ارے یہ تو سو رہا ہے، مگر اسے اٹھانا پڑے گا کیونکہ میں جلدی سے چور کو پکڑنا چاہتا ہوں تاکہ سبھی جانوروں کو جلدی سے واپس جنگل بلا سکوں۔ ارے او کالو کوے! شیر کی آواز سن کر کالو کوا اٹھ جاتا ہے اور اڑ کر شیر کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے شیر راجا، آپ یہاں کیسے ہیں؟ کالو کوے، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ پتہ ہے نا کہ بہت دنوں سے جنگل میں کوئی بھوت چوری کر رہا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ وہ بھوت کون ہے اور کہاں ہے۔ ارے شیر راجا، وہ کوئی بھوت نہیں، وہ تو بس ایک چھوٹا سا بندر ہے جو کہ اس جنگل میں نیا آیا ہے۔ اچھا، جب تمہیں پتہ تھا تو تم نے جنگل کے اور جانوروں کو کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ سے جنگل کے سبھی جانور جنگل چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے شیر راجا، میں بتانے ہی والا تھا سبھی جانوروں کو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے ان سب جانوروں کو اس کے بارے میں بتا دیا تو کہیں یہ غصے میں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب مجھے بتاؤ کہ وہ چھوٹا بندر کہاں ملے گا؟ ارے شیر راجا، میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، لیکن آپ مجھ سے یہ وعدہ کرو گے کہ آپ اسے کھاؤ گے یا مارو گے نہیں؟ چلو کالو کوے، اب مجھے غصہ نہ دلاؤ، مجھے غصہ آیا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا، اور ویسے بھی میں چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں کہتا، مجھے اچھے لگتے ہیں چھوٹے بچے، اسی لیے اب تم جلدی سے مجھے بتا دو
کہ وہ چھوٹا بندر کہاں ہے۔ ٹھیک ہے شیر راجا، میں بتاتا ہوں، آپ غصہ نہ ہو۔ ہاں جلدی سے بتاؤ کہ ہم اس چھوٹے بندر کو پکڑ کر سمجھا سکیں کہ ایسے دوسرے جانوروں کو پریشان نہیں کرتے اور سب جانوروں کو واپس جنگل بلا سکیں۔ شیر راجا، وہ چھوٹا بندر جنگل کے سب سے اونچے درخت پر رہتا ہے، مگر آپ اسے نہیں پکڑ پاؤ گے۔ اچھا، وہ کیوں؟ شیر راجا، کیونکہ وہ چھوٹا اور بہت تیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہت ڈرپوک بھی ہے۔ وہ اپنے آس پاس کسی بھی جانور کو دیکھتا ہے تو وہ جلدی سے جنگل کے سب سے اونچے درخت پر چڑھ جاتا ہے، اور آپ تو درخت پر نہیں چڑھ سکتے، اسے کوئی بندر ہی پکڑ سکتا ہے، کیونکہ کوئی بندر ہی کسی درخت پر اتنا اوپر چڑھ سکتا ہے۔ اب دوسرا بندر کہاں ملے گا؟ سب جانور تو جنگل چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ شیر راجا، میں ایک بندر کو جانتا ہوں، اس کا نام چمپو ہے، اور وہ بڑا بھی ہے، وہ اس چھوٹے بندر کو پکڑ سکتا ہے، ابھی بھی وہ جنگل میں ہی ہے۔ چلو تو پھر اس سے بات کریں۔ اور پھر شیر اور کالو کوا اس چمپو بندر سے ملنے چل پڑے۔ ارے شیر راجا، آپ اور کالو کوے تم بتائیں، آپ دونوں کو یہاں کیسے آنا ہوا؟ چمپو، شیر راجا کو یہاں تمہارے پاس میں لایا ہوں کیونکہ ان کو تم سے ایک ضروری کام ہے۔ بتائیں شیر راجا، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ چمپو، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ سب جانور جنگل چھوڑ کر چلے گئے، تم اب تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیر راجا، وہ سب جانور کھانا جمع کرتے تھے اور ان کا کھانا چوری ہو جاتا تھا، لیکن میرا کھانا کبھی چوری نہیں ہوا کیونکہ میں کبھی کھانا جمع ہی نہیں کرتا۔ مجھے جس درخت پر کھانا دکھ جائے میں اسی درخت پر ڈیرا ڈال لیتا ہوں، اور جب تک کھانا ختم نہیں ہوتا تب تک وہیں رہتا ہوں، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو پھر دوسرا درخت ڈھونڈتا ہوں اور وہاں کا کھانا ختم کر کے وہاں سے جاتا ہوں۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے ہمیں اس بھوت چور کا پتہ چل گیا ہے، وہ اور کوئی نہیں ایک چھوٹا بندر ہے جو کہ جنگل کے سب سے اونچے درخت پر رہتا ہے۔ کیونکہ میں درخت پر نہیں چڑھ سکتا تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے اس چھوٹے بندر کو اس اونچے درخت پر چڑھ کے پکڑنے میں میری مدد کرو۔ جی شیر راجا، میں اسے پکڑنے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، پر اسے پکڑیں گے کیسے؟ اس کی تم فکر نہ کرو، اس کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا پلان ہے۔ اب پلان کے مطابق کالو کوا جنگل میں اڑ رہا ہوتا ہے اور وہ چھوٹے بندر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ چھوٹے بندر کو دیکھ لیتا ہے اور اونچی آواز میں چلاتا ہے۔ کوے کی آواز سن کر شیر جلدی سے چھوٹے بندر کی طرف بھاگتا ہے، لیکن بندر شیر کو دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے بھاگ کر جنگل کے سب سے اونچے درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ لیکن چمپو بندر پہلے سے ہی اس درخت پر چھپا ہوتا ہے اور وہ پیچھے سے آ کر چھوٹے بندر کو دھکا دے دیتا ہے اور چھوٹا بندر درخت سے نیچے گھاس پر گر جاتا ہے۔ یہ گھاس پلان کے مطابق شیر نے ہی رکھوائی ہوتی ہے تاکہ درخت سے گرنے پر چھوٹے بندر کو چوٹ نہ لگے۔ اب شیر، چمپو بندر اور کالو کوا چھوٹے بندر کو گھیر لیتے ہیں تاکہ وہ پھر سے بھاگ نہ سکے، لیکن اتنی اونچائی سے گرنے پر چھوٹا بندر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر شیر اور چمپو بندر چھوٹے بندر کو اٹھا کر شیر کی گفا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب شیر کے حکم کے مطابق کالو کوا سبھی جانوروں کو جنگل واپس بلا لیتا ہے۔ جب سب جانور شیر کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں تو شیر سب کے سامنے چھوٹے بندر کو کہتا ہے، میں شیر ہوں اور اس جنگل کا راجا ہوں، سب جانور مجھے شیر راجا بولتے ہیں۔ بتاؤ، تم سب کا کھانا کیوں چوری کرتے تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں چوری کرنا بری بات ہے؟ شیر راجا، میری غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے پتا ہے چوری کرنا غلط بات ہے، میں اس جنگل میں نیا ہوں اور یہاں میرا کوئی دوست نہیں، میں چوری اس لیے کرتا تھا کہ جب بھی میں ان کا کھانا چراؤں گا تو یہ جب مجھ سے واپس لینے آئیں گے تو میں ان سب سے دوستی کر لوں گا، لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ میری اس حرکت کی وجہ سے سب اتنے ناراض ہو جائیں گے کہ وہ جنگل ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں سب جانوروں سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو آپ سب،
ان سب کا کھانا میرے پاس ہی پڑا ہے، میں وہ ان سب کو واپس کر دوں گا۔ چھوٹے بندر، تم نے تو ہم سب کو پریشان ہی کر دیا تھا، لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم چھوٹے اور پیارے بھی ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ ایسے ہی سب جانور چھوٹے بندر کو معاف کر دیتے ہیں اور چھوٹا بندر سب کو ان کا کھانا واپس کر دیتا ہے اور سب چھوٹے بندر سے دوستی کر لیتے ہیں اور سب مل کر جنگل میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔